ابھی جو ہے ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کے بارے میں تعارف میں کیا دوں یا ان کے بارے میں کیا ایسی بات کہوں. میں تو ان کو بہت دفعہ دیکھا, بہت دفعہ سنا بھی, اور ان کے لیے تھوڑا سا کام بھی کیا. یہ شاید مجھے نہیں جانتے لیکن میں ان کو جانتا ہوں. ان کی کچھ ڈاکومنٹریز کے اسکرپٹس میں لکھتا رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب, آج آپ کی میری پہلی ملاقات ہے. آپ کی کچھ ڈاکومنٹریز تھی, ان کو میں نے ٹرانسلیٹ بھی کیا ہے انگلش میں, اور آپ کے لیے میں نے کام کیا ہے. ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ انٹرنیشنل افیئرس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کا ایک نام ہے. پولیٹیکل اور موٹیویشنل اسپیکر ہیں. پولیٹیکل موٹیویشنل میں نے اس لیے کہا ہے تاکہ کیونکہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں صحیح طریقے سے آگے لے کے آنے کے لیے. صرف یہی نہیں کہنے کے لیے کہ اٹھو یار اٹھ کے کام کرنا شروع کر دو, نہیں, پراپر طریقے سے بتاتے بھی ہیں آپ کو کہ کس پوائنٹ پہ آپ نے جا کے کام کرنا ہے. اس کے علاوہ رائٹر ہیں, مور دین 20 بکس, اور میرا خیال اس پہ کلیپ ہونی چاہیے ڈاکٹر صاحب کے لیے. میں پچھلے 3 سال سے سوچ رہا ہوں کہ ایک کتاب لکھ لوں تو مجھ سے لکھی نہیں جا رہی, تو ڈاکٹر صاحب نے 23 کتابیں لکھ چکے, اور اٹس اے بگ اچیومنٹ سر. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹرو مسلم اور مسلم امہ کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر بہت گہری نظر رکھتے ہیں, اور ریئل فیس میڈیا اس کے جو ہے روح رواں ہے, CEO ہیں ان کے. تو میں دعوت دیتا ہوں جناب ڈاکٹر صاحب کو. ڈاکٹر صاحب آئیں اور اسٹیج سنبھالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے بارے میں ایسے الفاظ کہہ دیے جاتے ہیں جو وہ آپ نہیں ہوتے, تب وہاں بیٹھ کے شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں, دل میں دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ میں ایسا ہی بن جاؤں جیسا انہوں نے کہا تھا. تو دعا ہے کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے. آج موضوع کے لحاظ سے جو 2-3 مختصر باتیں میں آپ سے کروں گا. ایک تو آئیڈیالوجی آف پاکستان, سکوت ڈھاکہ کی ایک وہ ریزن جو میں جانتا ہوں اور وہ آپ سے متعلقہ ہے. تیسرا آپ کے اساتذہ اور آپ کے فیوچر کی پلاننگ کہ ہم آئندہ سے ایسے سانحات سے کیسے بچ سکتے ہیں. یہ 3 باتوں پر میں آپ سے بات کروں گا. آپ گھڑی دیکھ رہے ہیں, زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. آئیڈیالوجی آف پاکستان, ابھی انہوں نے بتایا کہ 2 قومی نظریہ تھا, ہندو ایک قوم ہے, مسلمان ایک قوم ہے. میں تھوڑا پیچھے لے کے جاتا ہوں, ہم اسے لارجر سکیل پر دیکھتے ہیں. کیا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کہا تھا الکفر ملت واحدہ؟ تو 2 قومی نظریے کا تصور در حقیقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیش کرتا تھا, جس میں پورا عالم کفر, جہود ہوں, ہنود ہوں, نصرانی ہوں, صلیبی ہوں, زائنز ہوں, وہ سب ایک امت ہیں, مسلمان ایک امت ہے. تو 2 قومی نظریہ چونکہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کردہ ہے, تو کوئی اسے خلیج بنگال میں ڈبو نہیں سکتا, جیسا کہ سونیا گاندھی نے دعویٰ کیا تھا. دس از نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ دیکھیں آئیڈیالوجی آف پاکستان کو سمجھنے کے لیے, تو پاکستان کا بنیادی نعرہ کیا تھا جو انڈیا کے گلی کوچوں میں گونج رہا تھا, جو لوگوں کی زبانوں پر رواں تھا؟ وہ تھا پاکستان کا مطلب کیا تھا جی؟ لا الہ الا اللہ. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی بنیادوں میں لا الہ الا اللہ کی گونج اور شہداء کا لہو شامل ہے. یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان بنتا ہے تو پہلے دن سے, روز اول سے ہی اسے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بین الاقوامی سازشیں اس کے سامنے آتی ہیں. آپ دیکھیں کہ اسرائیلی پارلیمنٹ کا پہلا وزیر اعظم بانی اسرائیل پارلیمنٹ میں اپنی پہلی تقریر میں کہتا ہے کہ اسرائیل کو خطرہ صرف ایک ملک سے ہے جس کا نام پاکستان ہے. وہ کہتا ہے کہ پاکستان کو ختم کرنا حاکم بدہن اسرائیل کے وجود کے لیے ضروری ہے. وجہ کیا تھی کہ صرف دنیا میں یہی 2 نظریاتی ریاستیں ہیں, ایک پاکستان اور ایک اسرائیل. آج لوگ پوچھتے ہیں کہ تمہیں اسرائیل سے کیا لینا دینا, وہ کہاں پر بیٹھا ہے, تمہاری سرحدیں نہیں ملتی, تم چپ کر جاؤ. تو بھی وہ تو خود وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو ختم کریں گے تو قائم و دائم رہ سکیں گے, مستحکم رہ سکیں گے. یہی وجہ ہے کہ یہود اور ہنود کا اکٹھ بھی ہمیشہ آپ کے سامنے آیا. ریسنٹلی آپ کو یاد ہے کہ ہم نے دنیا کی مہنگی ترین چائے پلائی ہے. کس کو پلائی ہے؟ ابھی نندن کو ہم نے چائے پلائی ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور پائلٹ بھی ریسٹ ہوا تھا جو سفارتی اور ملکی وجوہات کی بنا پر جسے ڈسکلوز نہیں کیا جا سکا, مگر غیر سفارتی حلقے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ کون تھا. وہ اسرائیلی پائلٹ تھا. اسرائیلی پائلٹ وہاں سے انڈیا آ کر پاکستان کے خلاف ہواؤں میں کیوں اترتا ہے؟ اس لیے کہ پاکستانی پائلٹ سیف الاسلام ٹاپ گن نے
عرب اسرائیل جنگ میں 4 اسرائیلی طیاروں کو زمین بوس کیا تھا، کہ دنیا کا ریکارڈ ہے. ہم آئیڈیالوجی آف پاکستان اسے سمجھتے ہیں کہ ہمیں جغرافیائی حدود میں قید نہیں کیا جا سکتا. وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بیتاب ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، شامیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، یمنیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں. اب جس ڈے کی طرف اشارہ کیا گیا، سکوت کی طرف اشارہ کیا گیا، جس کی طرف آپ نے بڑے خوبصورتی سے کہا کہ ہمیں اس میں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چیزوں کو ایگزیجریٹ کیا گیا ہے. بالکل ایگزیجریٹ کیا گیا ہے. آپ نے کہا ہماری غلطیاں ہیں، بالکل ہماری غلطیاں بھی ہیں، مگر دیکھنا ہوگا بنیاد کہاں پہ رکھی گئی. بڑے بڑے سانحے یکدم رونما نہیں ہوتے. میں نے بتایا کہ پہلے دن سے ہمارے خلاف سازشیں شروع ہوئیں، تو اگر سکوت ڈھاکہ ہوتا ہے تو اس میں مکتی بہانی کے وہ اساتذہ، وہ قلمکار، وہ صحافی بھی شامل ہیں جنہوں نے بنگالی معاشرے میں اثر و رسوخ حاصل کر لیا تھا. انہوں نے بنگالی جوانوں کے ذہنوں میں زہر بھرا. انہوں نے پاکستانیوں کے خلاف ایسا پروپیگنڈا کیا کہ انہوں نے سمجھا کہ یہ ہمارے دوست نہیں، ہمارے دشمن ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا ایک بازو ہم سے 2 لخت ہو گیا، مگر 2 لخت ہونے کے بعد بھی وہ ہندو ملک نہیں بنا. اور آج لیکن دوبارہ اسے سیکولر اسٹیٹ بنانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ہندو کسی طرح سے اپنے ایجنڈے پر پورا ہو سکیں. اور مزے کی بات ہے کہ اس کے لیے جس ٹول کا سہارا لیا جا رہا ہے اسے میڈیا وارفیئر کہتے ہیں. میڈیا کس حد تک امپورٹنٹ ہے اور آج میں نہیں شروع سے کتنا امپورٹنٹ ہے، اسے سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک حقیقی تاریخی واقعہ بتاتا ہوں. آپ کو اندازہ ہوگا، دلچسپ واقعہ کو سمجھ آ جائے گی. جنرل ڈائر کا نام آپ نے سنا ہوگا. جنرل ڈائر، اسے آپ جلیانوالہ باغ کے قتل عام کے حوالے سے جانتے ہیں. بڑا شفاق جرنیل تھا. 1916 میں بلوچستانی قبائل کی طرف اسے بھیجا گیا کہ انہیں اپنے قبضے میں لے لے، مگر یہ سمجھدار جرنیل تھا، اس کے پاس انفارمیشن پوری تھی. یہ جانتا تھا کہ بلوچ سرداروں کے جذبہ حریت اور غیرت بہت اونچا ہے. وہ بلوچستان کے چپے چپے سے، اس کی گھاٹی گھاٹی سے، اس کی تمام پہاڑیوں سے واقف ہے. انہیں وہاں پہ شکست نہیں دی جا سکتی. اس نے کیا کیا؟ اس نے قصہ گو حضرات کا، قصہ خانوں کا، کہانی سنانے والوں کا، چوپالوں میں بیان کرنے والوں کا سہارا لیا. ان کے ذریعے جنرل ڈائر کی 5000 فوج، ان کی جدید مشینری جو اس دور کی جدید مشینری تھی، اور جنرل ڈائر کے پاس ایک موٹر کار ہوا کرتی تھی، کار جو اس وقت بہت نایاب چیز تھی، اسے جنگی مشین بتا کے پورے بلوچستان میں مشہور کرنے کا پلان کیا گیا. ان قصہ خانوں کو، جو یہاں پہ صحافی بیٹھے ہیں ان سے معذرت کے ساتھ، ان قصہ خانوں کو آج کے ٹی وی اینکرز، تجزیہ نگار اور صحافی کہہ سکتے ہیں آپ. انہوں نے وہ فالس پروپیگنڈا بلوچ سرداروں تک پہنچایا کہ ان کی 5000 کی فوج ہے، جدید 3 اسلحہ، خاص طور پر اس کی موٹر کار جو ہے وہ ایک ایسی زبردست جنگی مشین ہے جس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. جب یہ پروپیگنڈا کام کرنے لگا تو اس نے ایک آدمی کا سہارا لیا جس کا نام تھا ایدو بلوچ. یہ تاریخ بلوچستان میں یہ واقعات درج ہیں. ایدو بلوچ کا سہارا لیا. ایدو بلوچ انتہائی شاطر آدمی تھا. اس نے ایدو بلوچ کا ساتھ لیا اور بلوچستان کے دورے پر نکلا. اب جہاں کہیں پہ بہت سارے بلوچ اکٹھے ہوتے، کوئی چوپال ہوتی، کسی سردار کی بیٹھک ہوتی، وہاں وہ اپنی گاڑی روک کے گاڑی کو صاف صوف کرتے اور ایدو بلوچ بلوچیوں کو جا کے اس گاڑی کے بارے میں بتاتا. وہ گاڑی کے پاس لا کے گاڑی دکھاتا کہ گاڑی کے ریڈیٹر میں جو سوراخ ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ بندوق کی نالیاں ہیں، یہاں سے سینکڑوں گولیاں اکٹھی نکلتی ہیں، بندہ مار دیتی ہیں. اس کی ہیڈ لائٹس کو جلاتا گاڑی کی، انہوں نے کبھی دیکھی نہیں تھی گاڑی، وہ ہیڈ لائٹس کو گاڑی کی جلاتا اور کہتا ہے کہ یہ ایسی خفیہ آنکھیں ہیں جو دشمن کہیں بھی چھپا ہو اسے ڈھونڈ لیتی ہیں اور اسے مار ڈالتی ہیں. یہ پروپیگنڈے کے ذریعے ان کے دلوں پر ایسا خوف طاری کر دیا گیا کہ انہوں نے جنرل ڈائر کا سامنا کرنے سے اجتناب کرنے میں عافیت جانی. کچوں کے مقام پر عزت بلوچ نامی ایک آدمی کا سامنا ہوا جنرل ڈائر کی گاڑی کے ساتھ. تو جنرل ڈائر کے ڈرائیور نے زور سے ہارن بجایا، تو ہارن بجانے کے نتیجے میں عزت بلوچ اس کے ساتھی وہاں سے بھاگ گئے، کیونکہ انہیں بتایا گیا تھا کہ یہ جدید ترین جنگی مشین ہے اور اس ہارن کے نتیجے میں کان کے پردے پھٹ جائیں گے، دل پھٹ جائے گا اور وہ سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا ایک طرح سے. یہ سب کیوں ہوا؟ یہ سب اس لیے ہوا کہ ہمارے پاس دشمن کی پراپر انفارمیشن نہیں تھی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ دشمن کی ہیبت اور خوف سے ڈرنے کی بات کرتا ہے اور خود یہ کہتا ہے، مثل بدر کا ذکر کرتا ہے، دشمن کے دلوں پر ہیبت ڈال دی، خوف ڈال دیا. یعنی ہیبت اور خوف اتنی خطرناک چیزیں ہیں کہ اگر یہ آپ کے دل پر حاوی ہو جائیں تو آپ کسی کا سامنا نہیں کر سکتے. اور آج آپ کو بے شمار دانش گرد، جسے آپ لوگ دانشور کہتے ہیں، میں انہیں دانش گرد کہتا ہوں دہشت گرد کے وزن پہ، وہ دانش گرد آپ کو دشمن کی طاقت، اس کی عظمت، اس کی حیت
اس کے بارے میں وہ کچھ بتاتے ہیں جو عیدو بلوچ بلوچوں کو بتایا کرتا تھا تاکہ آپ ذہنی طور پر تسخیر ہو جائیں. کہ آج پاکستان میں ایسے حالات پیدا نہیں کیے جا رہے کہ نعوذ باللہ دوبارہ کوئی اور سقوط جنم لے. اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا, آخری چند لفظ اس کے بارے میں, پھر میں اجازت چاہوں گا. سال پہلے, کئی 100 سال پہلے چینیوں نے بیرونی مداخلت سے بچنے کے لیے دیواریں چین بنائی. انہوں نے کہا اتنی بڑی اتنی مضبوط دیوار بنا لی جائے کہ نہ تو باہر سے کوئی آ سکے نہ ہم وہاں جائیں اور امن و سکون سے رہ سکیں, اور وہ آج دنیا کے عجائبات میں شمار ہوتی ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دیواریں چین بننے کے بعد پہلے 100 سال کے اندر 3 مرتبہ چین مفتوح ہوا. دیواریں چین بنا لی مگر پہلے 100 سال کے اندر 3 مرتبہ چین مفتوح ہوا, باہر سے لوگ اس کے اندر آئے, مداخلت ہوئی. وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ بیرونی حملہ آوروں نے نہ تو نقب لگائی نہ ہی انہوں نے دیوار پھلانگی, انہوں نے گارڈز کو رشوت دی اور اندر آ گئے. غلطی کہاں پر ہوئی تھی؟ غلطی یہاں پر ہوئی تھی کہ انہوں نے تعمیرات کے اوپر توجہ دی, کردار کی تعمیر کے اوپر توجہ نہیں دی. یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی انسانی تعمیر سے زیادہ شخصیت کی اور کردار کی تعمیر ضروری ہے. آج ہم جس ادارے میں بیٹھے ہیں یہاں پر آپ کے اساتذہ کرام موجود ہیں, اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر ہم اپنی شخصیت, اپنی کردار کی تعمیر مکمل کر لیتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.